بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مفید ٹپس کا ہے۔ جو لوگ ٹپس سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصہ میں سن سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ سٹوری کا ہے، اور آج کی یہ سٹوری بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ سٹوری سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصہ کو سکپ کر کے دوسرے حصہ میں سٹوری سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو چلیے پہلے پیش کرتے ہیں مفید ٹپس۔ شادی سے پہلے اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے روزانہ 6-7 سوکھے آلو بخارے چوس لیں۔ رات کو سونے سے پہلے آدھا چائے کا چمچ دار چینی پاؤڈر پانی کے ساتھ لے لیں، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ سہاگ رات پر ایک کام کر لیں، شوہر ساری زندگی دیوانہ رہے گا۔ لڑکی کو چاہیے کہ جب اس کی رخصتی کا ٹائم آئے تو یا رؤوف یا لطیف پڑھتی رہے، اور جب شوہر کے سامنے جائے تو تب بھی اسے اپنے دل میں یا رؤوف یا لطیف پڑھتی رہے۔ شوہر ساری زندگی مہربان رہے گا۔ دودھ کو کبھی بھی پیاز، کیلے، نمکین اشیاء، کھٹے پھل جیسا کہ اورنج، دہی، پائن ایپل، لیمو، مولی، گوشت، مچھلی اور بینگن، ان سبھی اشیاء کے ساتھ یا بعد میں یا ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحت مند رہنے کے لیے دودھ اور کیلے کو ساتھ میں ملا کر پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کو زیادہ ہضم ہونے سے روکتی ہیں۔ اگر کھٹے پھلوں یا جوس کا استعمال دودھ پینے کے ساتھ یا بہت ہی تھوڑی دیر بعد یا پہلے کیا جائے تو اور پیچش بھی ہو سکتا ہے۔ دہی کے ساتھ کیلا، گوشت، مچھلی، ٹماٹر اور ماش کی دال جیسی اشیاء کے ساتھ دودھ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھتا ہے، اسی لیے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے انہیں دہی، برے جیسی اشیاء سے دور رہنا چاہیے۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کاپر کے برتن میں نہ رکھیں، کیونکہ گھی کو تانبے کے ساتھ میل ہونے پر گھی پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملایا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے، اور اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ گاجر کا شربت مقوی خون ہے۔ گاجر کا رس 1 کلو، چینی 1 کلو، ٹاٹری 1 چٹکی۔ گاجر کے جوس میں چینی ڈال کر دھیمی آنچ پر پکایا جائے، گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ دل چاہے تو چند قطرے کیوڑا ایسنس کے بھی ملا لیں۔ چند دانے پکاتے وقت چھوٹی الائچی کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ جناب، آپ کا گاجر کا شربت تیار ہے۔ خون کی کمی ایک ایسا مرض ہے جو مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ڈلیوری کے بعد بھی اکثر عورتیں خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، آنکھوں کے نچلے حصے ہلکے پڑ جاتے ہیں، چہرہ رونق اور بال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان خود کو بے حد کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہے۔ نسخہ استعمال کریں، پھر آپ کو خود بہت ہی اچھا نتیجہ محسوس ہوگا۔ آپ کے گال لال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس نسخہ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے ان میں شامل ہے: چینی، تازہ دودھ، دیسی گھی، کھجور۔ اس حیرت انگیز نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک صاف برتن لیجئے جو چولہے پر رکھ کر پکایا جا سکے، اور اس میں 2 کپ خالص دودھ کے ڈال دیجئے۔ دودھ کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے رنگت بھی گوری ہوتی ہے اور خون بھی بنتا ہے۔ اس سے کمزوری اور نکابت کا فوری خاتمہ ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ڈبے کا دودھ نہیں لینا ہے، خالص دودھ لینا ہے۔ اب اس میں دیسی گھی کا 1 چمچ شامل کیجئے۔ زیادہ تر لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ دیسی گھی کھانے سے موٹاپا میں اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس سے جسم میں طاقت اور توانائی آتی ہے۔ جسم میں
نیا خون بنتا ہے، سکین کی دلکشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس میں 3 سے 4 عدد کٹی ہوئی کھجوریں باریک باریک کاٹ لینی ہے، گٹھلیاں نکال دینی ہے، اور ان میں طاقت، قوت، توانائی ہوتی ہے، اور یہ جسم میں نیا خون بناتی ہیں۔ اچھی صحت کا خزانہ پوشیدہ ہے، ان کے استعمال سے کمزوری زائل ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی دل دہلا دینے والی سٹوری۔ میری اماں محلے کی جو عورت مر جاتی اس کو غسل دیتی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ ثواب کا ثواب اور ساتھ میں پیسے بھی مل جاتے۔ محلے میں ایک خواجہ سرا کا انتقال ہو گیا تو اسے کوئی غسل دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے 1 لاکھ دیا کہ میں غسل دے دوں۔ میں نے لالچ میں آ کر رات کو غسل دینے کا وعدہ کر لیا۔ رات کو جب میں اسے غسل دینے لگی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ خواجہ سرا نہیں بلکہ میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ محلے کی کوئی بھی عورت فوت ہو جاتی تو اسے غسل دینے کے لیے مجھے ہی بلایا جاتا تھا۔ اس کام کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ میرا شوہر بھی میرے اس کام کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ یہ کام مجھے ماں کی طرف سے ملا تھا۔ مجھ سے پہلے یہ کام میری اماں کرتی تھی۔ اماں نے ساری زندگی یہی کام کیا تھا۔ اس نے اس کام کی وجہ سے بہت نوٹ کمائے تھے۔ جب اماں مجھے یہ کام سیکھنے کا کہتی تو میں منہ بنا لیتی تھی۔ مجھے یہ کام پسند نہیں تھا، لیکن جب اماں نے بتایا کہ اس کام کے بدلے اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں تو میں بھی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کی وفات کے بعد یہ کام مستقل طور پر میں نے سنبھال لیا تھا، اور ان 2 سالوں میں نے بہت پیسے کمائے تھے۔ میں نے شادی کے بعد بھی یہ کام جاری رکھا تھا۔ میری شادی اس محلے میں بلال سے ہوئی تھی۔ بلال نے مجھے یہ کام جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ چند دن پہلے ہی ہمارے محلے میں ایک امیر عورت فوت ہوئی تھی۔ شوگر کی وجہ سے اس کا جسم گل چکا تھا۔ وہ عورت چونکہ معذور تھی، اس لیے پیشاب بھی بستر پر ہی کرتی تھی۔ اس کے کپڑوں اور گلے ہوئے جسم سے ناگوار سی بدبو آ رہی تھی۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے غسل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس عورت کی بیٹی نے بتایا کہ پہلے وہ کسی اور علاقے سے غسل دینے والی کو بلا لائی تھی، لیکن اس نے اس کی ماں کو غسل دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے مجھے 20,000 روپے دیے تو میں لالچ میں پڑ گئی اور میں اس عورت کو غسل دینے پر راضی ہو گئی۔ اس طرح میں ایک ہی رات میں صرف 2 گھنٹے کے اندر 20,000 روپے کما لیے تھے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ثواب کا بھی کام تھا اور پیسے بھی مل جاتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں چند خواجہ سرا رہتے تھے۔ وہ خواجہ سرا اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلے میں بھی جا کر گھر گھر بھیک مانگتے تھے۔ ان میں ایک خواجہ سرا ایک نوجوان تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور دبلا پتلا تھا۔ اکثر وہی ہمارے گھر بھیک مانگنے آتا تھا۔ جب وہ بھیک مانگنے آتا تھا تو میں خود ہی اسے بھیک دینے جاتی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام کاجل تھا۔ کہیں شادیوں کے فنکشن ہوتے تھے تو لوگ انہیں بلاتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی تھی تو انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھی بلایا تھا۔ انہی میں کاجل بھی شامل تھا۔ کاجل بہت خوبصورت ڈانس کرتا تھا۔ جب وہ ڈانس کر رہا تھا تو لوگوں نے اس پر نوٹ کی برسات کر دی تھی۔ اس رات انہوں نے بہت کمایا تھا اور خوش ہو کر گئے تھے۔ خواجہ سراؤں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو مرد ہی اسے غسل دیتا تھا۔ انہوں نے کبھی میری اماں یا مجھے نہیں بلایا تھا۔ ایک دن خواجہ سرا کاجل بھیک مانگنے آیا تو میں نے اسے 10 روپے دیے۔ پیسے لینے کے بعد کہنے لگا، باجی کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ یہ قدرتی بات تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس خواجہ سرا سے کیوں محبت ہے، حالانکہ میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ میں نے کاجل کو بیٹھک میں بٹھایا اور اسے کھانا دیا۔ اس نے بڑی رغبت سے کھانا کھایا اور مجھے دعائیں دیں۔ محلے کے لوگوں نے خواجہ سرا کو
میرے گھر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں کو تو باتیں بنانے کے لیے موضوع ہی چاہیے۔ لوگوں نے اس بات کا غلط مطلب لے لیا کہ میرے شوہر کو بھڑکایا، نہ جانے اس سے کیا کیا باتیں کی کہ بلال جب شام کو گھر آیا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے مجھ سے باز پرس کی کہ میں نے خواجہ سراغ کاجل کو بیٹھک میں کیوں بٹھایا تھا، آخر تمہیں اس سے کیا کام تھا؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا پورے محلے والے باتیں بنا رہے ہیں؟ میں نے بلال کے سامنے صفائیاں پیش کی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھوکا تھا اور کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے بیٹھک میں بٹھا کر کھانا کھلا دیا۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ بلال کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے کہا کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، خواجہ سراغ کاجل جب بھی آتا تھا تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ لیتا تھا۔ میں اسے کھانے کے لیے گھر میں کچھ پڑا ہوتا تو دے دیتی تھی اور وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا تھا۔ وہ مجھے بہت دعائیں دیتا تھا، مجھے اس کی دعائیں سن کر بہت خوشی اور سکون ملتا تھا۔ نہ جانے کاجل میں کیا کشش تھی کہ میں اس کی طرف کھینچتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جس دن میں اسے دیکھ نہ لیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھیک لینے نہیں آتا تھا تو مجھے بے چینی سی ہونے لگتی تھی۔ میں سارا دن اس کو لے کر پریشان رہتی تھی کہ وہ آج کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہوگا، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی۔ لڑکوں کے بارے میں تو میں نے بہت سنا تھا، انہیں خواجہ سراؤں سے محبت ہو جاتی ہے اور ان سے دوستیاں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں کچھ ایسے قصے بھی سن رکھے تھے کہ کئی لڑکوں نے خواجہ سراؤں سے شادیاں بھی کی ہیں، لیکن میں شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے خواجہ سراغ اچھا لگتا تھا۔ مجھے اس سے وہ محبت نہیں تھی جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب سا جذبہ تھا جسے میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اس جذبے کو کوئی زبان دے رہی تھی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی، 3 دن گزر گئے تو لیکن کاجل کا چکر نہیں لگا تھا، جس کی وجہ سے میں بے حد پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مختلف سوچیں دماغ میں آئیں اور جا رہی تھی، پتہ نہیں کاجل کو کیا ہو گیا تھا، وہ آخر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں نے چوتھے دن بلال کے جانے کے بعد چادر اوڑھی اور اپنے بیٹے کو پڑوسن کے حوالے کر کے خواجہ سراؤں کے گھر پہنچ گئی۔ گھر پر صرف خواجہ سراؤں موجود تھے، ایک بلال اور دوسرا کوئی اور تھا۔ گھر پر صرف خواجہ سراؤں موجود تھے، ایک بلال اور دوسرا کوئی اور تھا۔ خواجہ سراؤں نے بتایا کہ کاجل کی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جبکہ باقی خواجہ سراؤں اپنے کام پر گئے تھے۔ میں کاجل سے ملنا چاہتی تھی لیکن وہ سو رہا تھا، اسی لیے میں واپس گھر آ گئی۔ اس کی بیماری کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے نماز کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی تھی۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا تھا لیکن کاجل نہیں آیا تھا، اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ میری پریشانی نے بلال نے بھی بھانپ لی تھی۔ تبھی ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے نگینا، میں دیکھ رہا تھا آج کل تمہارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ میں گڑبڑا گئی تھی، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں کاجل کی وجہ سے پریشان ہوں تو اس نے یا تو میری جان نکال دینی تھی یا مجھے طلاق دے دینی تھی۔ کوئی بھی غیرت مند مرد کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی خواجہ سراؤں میں دلچسپی لے۔ ایسے مرد تو کھڑے کھڑے ہی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ میں طلاق نہیں چاہتی تھی، میں اپنا ہنستا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے ان دنوں اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، اسی لیے سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میری بات سن کر بلال ٹل جائے گا، لیکن وہ ٹلا نہیں، بلکہ طنزیہ لہجہ میں بولا، اماں کی یاد آ رہی ہے یا خواجہ سراغ کاجل کی؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے بلال کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی تھی، گویا وہ میرے دل کی حالت سے باخبر تھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا
مجھے معلوم ہے نگینہ بیگم، تم خواجہ سرا کی وجہ سے پریشان ہو، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، تم اس کے گھر اس کی طبیعت کا بھی پوچھنے گئی تھی، اس کی وجہ سے تم کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو۔ بلال کی باتیں سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، میرے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ بلال سب کچھ جانتا تھا، میں نے کبھی خواب اور خیال میں نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ بلال کی نظروں کی بات نہ لاتے ہوئے میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ بلال کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور کہہ رہا تھا، دیکھو نگینہ، اگر اس طرح چلتا رہا تو میرا خیال ہے ہمارا ساتھ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں تم ایک با کردار اور نیک سیرت لڑکی ہو، نہیں جانتا کہ تمہیں آخر خواجہ سرا میں کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم سنبھل جاؤ اور گھر پر توجہ دو، مجھ پر توجہ دو، ورنہ تمہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر بلال تو کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بلال کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کاجل سے وہ محبت نہیں ہے جو ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان ہوتی ہے، وہ مجھے بس اچھا لگتا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بلال سے یہ سب کہہ سکتی۔ یہ بات ہی بلال کو چراغ پا کر دیتی اور شاید وہ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے کر فارغ کر دیتا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں کاجل کو اپنے دماغ سے نکالنے کی بہت کوشش کرتی رہی، اس کو سوچنے سے اگنور کرتی رہی، لیکن میں اسے نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی شکل میرے دماغ اور دل میں جیسے نقش ہو گئی تھی۔ کاجل کی طبیعت 2 ہفتے گزرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میرا کئی بار دل کیا کہ ایک بار پھر جا کر اس کی حالت کا پوچھوں، لیکن پھر میں اپنے قدم روک لیتی تھی۔ میں اب بلال کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاجل کا عکس میرے دماغ اور دل سے مٹنے لگا تھا۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ اس 1 مہینہ میں ہمارے محلے میں 2 عورتیں اور بھی فوت ہو گئی تھی، جنہیں میں نے ہی غسل دیا تھا۔ ثواب بھی کما لیا اور پیسے بھی کما لیے۔ بلال ایک آفس میں معمولی تنخواہ پر ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ سے گھر چلنا مشکل تھا، اس لیے میں غسل سے کمانے والے پیسے بھی گھر پر لگا دیتی تھی۔ بلال اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے۔ میں بھی ماں باپ کی اکلوتی تھی، اسی لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے۔ رفتہ رفتہ میں اپنی زندگی میں لوٹ آئی تھی اور ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ کاجل جب سے بیمار ہوا تھا، وہ دوبارہ ہمارے گھر کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی خاطر میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عقل مند تھی اور اسی لیے سنبھل چکی تھی۔ 2 مہینے ہی گزرے کہ ایک دن عصر کے بعد مسجد کے سپیکر سے کسی خواجہ سرا کے انتقال کا اعلان ہوا تھا۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، اس لیے میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ شام کا وقت تھا جب کچھ خواجہ سرا ہمارے گھر کے دروازے پر آئے۔ بلال ہی ان کی بات سننے گیا تھا۔ اس نے خواجہ سراؤں کو بیٹھک میں بٹھایا اور کمرے میں آ کر بولا، نگینہ بیگم، کچھ خواجہ سرا تم سے ملنا چاہتے ہیں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں بلال کے ساتھ بیٹھک میں گئی تو ان خواجہ سراؤں کو دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ ہمارے محلے میں رہنے والے خواجہ سرا تھے۔ ایک خواجہ سرا نے کہا کہ باجی، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا ہے، ہم اسے غسل دلانے کے سلسلے میں تم سے ملنے آئے ہیں، کیا تم اسے غسل دے دو گی؟ اس کی بات سن کر مجھے شرم بھی آئی اور غصہ بھی۔ میں نے غصے سے کہا، تم لوگوں کو دماغ ٹھیک ہے؟ میں عورت کو غسل دیتی ہوں، مردوں کو اور خواجہ سراؤں کو نہیں۔ تم کسی مرد کو تلاش کرو۔ دوسرا خواجہ سرا بولا کہ ہم 2-3 مردوں کے پاس گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ غسل کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ باجی، اگر تمہارے ساتھی کو غسل دے دو گی تو تمہیں بہت سارا ثواب ملے گا اور ہم تمہیں منہ مانگے پیسے دیں گے۔ میں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم خود ہی اسے غسل دے دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلال بھی کمرے میں آ گیا، کہنے لگا،
نگینہ بیگم اگر تم خواجہ سراغ کو غسل دے دو گی تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تم نے اسے دن کی روشنی میں غسل تھوڑی دینا ہے، رات کے وقت غسل دینا ہے۔ مجھے بلال کی باتوں پر حیرت ہوئی۔ میں بولی کہ بلال یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہے، وہ خواجہ سراغ ہے، کوئی عورت نہیں۔ میں نے بلال کو سمجھانے کی کوشش بہت کی لیکن وہ نہ سمجھ سکا۔ کہنے لگا کہ خواجہ سراغ کو غسل دینے کے لیے معاوضے کے طور پر 1,00,000 روپے دے رہے ہیں۔ 1,00,000 کا سن کر میرے منہ سے بھی رال ٹپکنے لگی۔ بلال نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں بھی لالچ میں آ گئی اور خواجہ سراغ کو غسل دینے کے لیے مان گئی۔ لالچ بہت بری بلا ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہی لالچ میں پڑ گئے تھے۔ بلال نے خواجہ سراغ کو فون کر دیا کہ میری بیوی تمہارے ساتھی کو غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ غسل رات کے 12 بجے دیا جائے گا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ غسل میری بیوی نے دیا ہے۔ ایک خواجہ سراغ کو غسل دینے کا سوچ کر ہی میں خود کو اپنی ہی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کرتی تھی، لیکن 1,00,000 کم رقم نہیں ہوتی۔ رات کے 12 بجے میں بلال کے ساتھ خواجہ سراغ کے گھر روانہ ہو گئی۔ میں اسی گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں کاجل بھی رہتا تھا۔ سوچا کہ اسے بہانے کاجل کی خیریت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ خواجہ سراغ کی میت غسل کے لیے ایک کمرے میں بالکل تیار پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کپڑا تھا، سب چیزیں کمرے میں موجود تھی۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میں نے سب کو باہر بھیج دیا اور میت کو غسل دینے کے لیے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی شکل دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو خواجہ سراغ کاجل تھا، وہی کاجل جو مجھے اچھا لگتا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رک گئی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاجل فوت ہو گیا ہے، حالانکہ دن میں اس کی موت کا اعلان بھی ہوا تھا، لیکن میں نے توجہ نہ دی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو آئے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی خواجہ سراغ کی میت کو بھی غسل دوں گی۔ کاجل بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، وہ تو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں کاجل کو غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے وقت اچانک میری نظر کاجل کی گردن پر ایک نشان پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ وہ نشان دیکھتے ہی مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میں بھلا وہ نشان کیسے بھول سکتی تھی؟ بالکل ایسا ہی نشان میرے گمشدہ بھائی کی گردن پر بھی تھا جو 3 سال کی عمر میں گم ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا کاجل میرا وہی گمشدہ بھائی تھا جو گھر کے قریب پرچون کی دکان سے چیز لینے گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا تھا۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات تھی جب اماں گھر پر تھی، ابا کام پر گیا ہوا تھا اور میں سکول پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ میرا بھائی اجمل اس سے چیز کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ اماں گھر کے کام میں مصروف تھی، اسی لیے وہ اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں کام سے فارغ ہو لوں پھر تمہیں چیز لے دیتی ہوں، لیکن اجمل تھا کہ ضد پہ ضد کیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا تھا کہ مجھے پیسے دے دو، میں خود ہی چیز لے آتا ہوں۔ تنگ آ کر اماں نے اسے 10 روپے دے دیے تھے اور وہ خوشی خوشی گھر سے نکل کر قریبی دکان پر چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اجمل چیز لے کر واپس نہیں آیا تھا تو اماں کو پریشانی ہوئی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر باہر گئی تھی۔ اس نے دکان والے سے بھی اجمل کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اجمل اس سے چیز لے کر چلا گیا تھا۔ اماں کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اجمل کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ شام کو ابا کو اطلاع ملی تو وہ بھی دوڑا دوڑا گھر آیا اور اجمل کو تلاش کیا۔ مساجد میں اعلانات کروائے، محلے داروں اور رشتہ داروں کو گھروں سے پوچھا گیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ اماں بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی تھی۔ میں اماں کو سنبھال رہی تھی لیکن اجمل کی جدائی میں اماں کی طبیعت بگڑتی چلی گئی تھی۔ وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سنبھلنے میں پورے 10 سال لگے تھے۔ میں بھی اجمل کی جدائی پر بہت ہی روئی تھی لیکن آہستہ آہستہ مجھے بھی سکون آ گیا تھا۔ ابا بھی زیادہ دن جی نہ پائے تھے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اماں میتوں کو غسل دے کر گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ آج اگر میرا بھائی مجھے ملا بھی تھا تو وہ بھی
مردہ حالت میں۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اسی لیے مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا کہ وہ میرا سگا بھائی تھا۔ یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے تھا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ میں نے رونے کے ساتھ ساتھ اجمل یعنی کاجل کو غسل دیا اور باہر آئی تو میرا رویا ہوا چہرہ دیکھ کر خواجہ سرا اور بلال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بلال نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں خود پر قابو نہ رکھ پائی اور ایک بار پھر میرے آنسو باندھ توڑ کر بہہ نکلے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سبھی حیران پریشان تھے کہ میں کیوں رو رہی تھی۔ بلال نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے روتے روتے ساری بات بتا دی تو وہ سب ہی ہکا بکا رہ گئے۔ خواجہ سراؤں کا گروہ جس کا نام مادھوری تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹی تم سچ کہہ رہی ہو، یہ بچہ مجھے ایک گلی میں روتا ہوا ملا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے بھی اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا لیکن کسی کو اس بچے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ مجبوراً میں اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے اس کا نام کچھ اور رکھا لیکن یہ ہمارے ساتھ رہ رہ کر اسی لیے جب یہ بڑا ہوا تو اس نے خود ہی اپنا نام کاجل رکھ لیا۔ میں اسے پڑھانا لکھانا چاہتی تھی تاکہ یہ ہماری طرح زندگی نہ گزارے، یہ نارمل زندگی گزارے، اپنا گھر بسائے اور خوش رہے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے جیسا ہی بن گیا تھا۔ کاجل خواجہ سرا نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ اسے دماغ کا کینسر تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس کا علاج کروایا لیکن کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا، پھر بیمار پڑ گیا۔ اب ہمارے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، اس لیے اس کا علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ آج وہ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا۔ اتنا کہنے کے بعد گرو نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کاجل کی نماز جنازہ صبح 9 بجے پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ میں بلال بھی شرکت کی تھی۔ میں اپنے بھائی کی جدائی پر رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بلال نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ شام کو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ نگینہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ وہ تمہارا سگا بھائی ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کرتا جیسا میں نے کیا۔ میں نے جواب میں کہا کہ بلال مجھے کاجل اچھا ضرور لگتا تھا لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میرے دل میں وہ جذبہ نہیں تھا جو ایک عورت کے دل میں ایک مرد کے لیے ہوتا ہے۔ قدرتی بات تھی کہ میں کاجل کی طرف کھینچی جاتی تھی۔ میں آپ کی امانت ہوں اور آپ کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کاش مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ کاجل میرا سگا بھائی ہے تو میرا اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتی۔ اتنا کہہ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بلال نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا اور تسلی دی کہ خدا کے کام خدا ہی جانتا ہے۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا